بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج ہم الحمدللہ کتاب الحج شروع کرنے لگے ہیں، اور یہ بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فقہ کی یہ چیزیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں، جو کہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ایک ایک چیز کو ہم کور کر سکتے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کو ہم کور نہ کر سکے۔ آج 3 تاریخ ہے، مجھے پوری کوشش کی کہ ہم اگلی 3 تاریخ سے پہلے کتاب الحج کو پورا کا پورا پڑھ لیں۔ کتاب الحج کے بہت سے مسائل ہیں، اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ بڑے مزے کی ہیں۔ میں کوشش کروں گا میں کم بات کروں، میں عبارت کو زیادہ فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب الحج شروع ہو رہا ہے، اور اس میں حج کے جتنے احکامات ہوں گے، عمرے کے جتنے احکامات ہوں گے، وہ جو بیسکس ہوں گی ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حاجی سواری پر سوار ہو کر حج کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو حاجی پیدل ہو کر جاتے ہیں تو فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں، یعنی پیدل جانے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب یہ پیدل جانے کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ پیدل جانے کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، your screen is sharing as post۔ بھئی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ یہاں پتہ نہیں کیسا میسج لکھا ہوا ہے، میں شاید کبھی غور نہیں کیا اس کے اوپر۔ اچھا، یعنی پیدل کے حج کی فضیلت زیادہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے پاکستان سے تو ہم پیدل حج کے لیے نہیں جا پائیں گے، تو اب کیا کریں؟ اچھا، کچھ لوگ جناب وہ ہم گاڑی پہ حج کرنے جا رہے ہیں، ہم اس پہ حج کرنے جا رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ عنصر دوسرے ہوتے ہیں، ہم کسی کے اخلاص پہ شک نہیں کرتے، لیکن جو چیزیں روایت سے ہٹ کر ہوتی ہیں وہ عام طور پہ درست نہیں ہوتی، اس میں بہت سی قباحتیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے مسائل بھی یونیک ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پیدل حج سے مراد یہ ہے کہ جو حج کا سفر ہے، سفر حج، یعنی 8 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج تک یا 13 ذی الحج تک جو اعمال کیے جائیں وہ پیدل کیے جائیں، یعنی اس میں گاڑی کا استعمال نہ ہو، تو یہ فضیلت زیادہ ہے۔ امید ہے اس سے بھی وہ فضیلت حاصل ہوگی کہ ایک قدم کے اوپر اللہ رب العزت 7 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث نمبر 2، سوار ہو کر حج کرنے والے حاجی کے لیے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں، یعنی 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور پیدل حج کرنے والے کے ہر قدم پر 700 نیکی لکھی جاتی ہے، 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، لیکن دوسری روایتوں میں اس کی تفصیل ہے، 700 نیکی حرم والی، 700 نیکی حرم والی مطلب ایک نیکی 7 لاکھ کے ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو بہرحال یہ بھی ہے، تو ہر قدم پر 700 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے 7 لاکھ کا عدد نکالا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرمائے، اگر مغفرت طلب کریں تو ان کو بخش دے۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی قیامت کے روز اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے 400 آدمیوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اللہ قبول فرمائے۔ محض پیسے جمع کرا دینا اور محض پیکج لے لینے کا نام حاجی نہیں ہوتا، اگر اللہ نے رد کر دیا تو کوئی بھی بہانہ بن سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن پاک تھا، بشرطے کہ حج قبول ہو جائے۔ لہٰذا حلال رقم خرچ کر کے اور تمام احکام کو اچھی طرح پورا کر کے اس عظیم نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اے اللہ مجھ کو اپنے فضل سے ایسا ہی حج نصیب فرما، آمین۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی فرمائی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا حج نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔
اور بار بار اور کثرت سے نصیب فرمائے۔ حج کے اندر ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ حج سے ہی بیزار بیٹھے ہوتے ہیں، عرفات کے دن بیزار بیٹھے ہوتے ہیں، مزدلفہ میں بیزار بیٹھے ہوتے ہیں، مینا میں بیزار بیٹھے ہوتے ہیں، ہر جگہ وہ بیزار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس حدیث میں گناہوں کی معافی کا مطلب یہ نہیں کہ جو فرائض اس سے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا اس کے ذمہ باقی ہے۔ چھوٹ جو مطلب یہ نہیں کہ جو فرائض ان سے چھوٹ گئے ان کی قضا اس کے ذمہ باقی ہے، یا اس کے ذمہ جو لوگوں کے قرض وغیرہ ہیں وہ بھی معاف ہو گئے، نہیں، کیونکہ ان فرائض کی قضا اور قرض کی ادائیگی بہرحال اس شخص پہ لازم ہے۔ بلکہ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو گناہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے، جو گناہ ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حرام مال سے حج کرتا ہے، وہ حج کے لیے تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ میں تیری تابع داری میں حاضر ہوں، اے اللہ تیری تابع داری میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تیرا حج مردود ہے تیرے اوپر، لا لبیک کا نہ تو حاضر ہے، ولا سعدی کا نہ تجھے کوئی سعادت حاصل ہے، یعنی نہ تیرا لبیک قبول ہے، نہ نہ سعدیک، بلکہ تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو حج کے نام پر حاضر ہوا وہ ہماری اطاعت و تابعداری میں حاضر نہیں ہوا، یعنی جو تو حج میں حاضر ہوا ہے وہ ہماری اطاعت و تابعداری میں حاضر نہیں ہوا۔ اگر ہماری تابعداری مقصد ہوتی تو حلال مال خرچ کر کے آتا، چونکہ تمہارا مال حرام اور ناپاک ہے اس لیے ہمارے دربار عالی میں مقبول نہیں، لہٰذا اس حج پر کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا اگرچہ فرض ذمے سے اتر جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حج سے واپس آنے والے سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کر کے مصافحہ کرو، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے ان سے دعا کی درخواست کرو تاکہ وہ مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ ان کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں مقبول ہیں، اس لیے ان کی دعا قبول ہونے کی خاص امید ہے۔ مغفرت کی دعا کے علاوہ بھی دین دنیا کی جو چاہے دعا کروائے، مگر شرط یہ کہ گھر پہنچنے سے پہلے ہو۔ یہ بڑی اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں، اس طرح عمرہ کرنے پر بھی بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کی میل کو دور کر دیتی ہے۔ جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا اس کے لیے وعید ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس کھانے پینے سواری کا اتنا سامان ہو جس سے وہ بیت اللہ شریف جا سکے، پھر وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حج چھوڑنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، جس پہ حج فرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ آ، مسائل کا بیان آگے آئے گا، اس کی تفصیل ہے اور بہت ساری تفصیل ہے، اس لیے میں یہاں پر اس تفصیل کے اندر نہیں جا رہا کہ وہ تفصیل جو ہے وہ آپ لوگوں کو آگے ملے گی تو بلا وجہ یہاں پہ الگ سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حج کا بیان، فرضیت حج، حج کس کس بندے پر فرض ہے، یہ چار مسئلے ہیں۔ چار مسئلے ہیں، چار مسئلے سمجھ لیں، کوشش کریں کہ ان مسائل کو آپ لوگ دہرائیں اور دوہرا کے اپنے ذہن میں بٹھائیں، بعد میں بھلے سے بھول جائیں لیکن دوہرا لیے جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ فرضیت حج، جس شخص کے پاس مکہ مکرمہ تک آنے جانے کا متوسط خرچ ضرورت سے زائد موجود ہو اس کے ذمے حج فرض ہے، یعنی جن افراد کا خرچہ اس کے ذمے ہے اس کا بھی مناسب انتظام کرنا ضروری ہے۔
یہ بنیادی مسئلہ ہے، اگر کسی کو اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ پوچھنا تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے انشاءاللہ سب کا فائدہ ہوگا۔ جس شخص کے پاس مکہ مکرمہ تک آنے کا متوسط خرچ ضرورت سے زائد موجود ہو، ضرورت سے زائد موجود ہو، اس کے ذمے حج فرض ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی گھر کے جن افراد کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، عورت کے پاس زیور ہے، ٹھیک ہے، وہ زیور کتنے کا ہے؟ وہ زیور ہے بطور مثال 9 لاکھ کا، ٹھیک ہے؟ اور پاکستانی حج، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باقی ہر ملک کا اپنا ہے، پاکستانی حج ہو رہا ہے 8,50,000 کا، ٹھیک ہے؟ قربانی دیکھی جائے گی تو قربانی بنتی ہے، حج کی قربانی بنتی ہے تقریباً 60,000 کی۔ وہاں پر تھوڑا بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں ضروری خرچ کے لیے، چلو 10,000 کر لیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے پاس 8,50,000 کا زیور ہے، ٹھیک ہے؟ اور حج پہ خرچہ کتنا آ رہا ہے؟ حج پہ خرچہ آ رہا ہے 9 لاکھ کا، ٹھیک ہے؟ اور نہیں، اس کے پاس 9 لاکھ کا زیور ہے، اور حج کے اوپر خرچہ کتنا آ رہا ہے؟ حج کے اوپر خرچہ آ رہا ہے 8,50,000، 60,000، 10,000، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن گیا کتنا جی؟ یہ بن گیا 9,20,000۔ تو اس کے پاس پیسے پورے نہیں، اس پہ حج فرض نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی چیز سمجھ لیں، ٹھیک؟ اب بطور مثال اس کے پاس ہے 10 لاکھ کا سونا ہے، 10 لاکھ کا سونا ضرورت سے زائد ہے، کیونکہ سونا نہیں پہنے گی تو مر تو نہیں جائے گی نا، تو ضرورت سے زائد 10 لاکھ ہے، اب اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا محرم جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جب محرم کے پاس پیسے نہیں تو اب یہ بیچاری کیا کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس بیچاری کے اوپر حج فرض ہو گیا، لیکن یہ ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتی، ایسے ہی نہیں جا سکتی۔ جب وہ نہیں جا سکتی تو وہ وصیت لکھے، وصیت لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھے کہ میرا انتقال ہو جاتا ہے تو میری طرف سے حج بدل کیا جائے، میری طرف سے حج بدل کیا جائے۔ تو جس پہ حج ایک دفعہ فرض ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے فرض رہتا ہے۔ عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اگر کئی حج کیے تو ایک فرض ہوا اور باقی سب نفل ہیں، اور ان کا بہت بڑا زیادہ ثواب ہے۔ بالغ ہونے سے پہلے اگر کوئی حج کرتا ہے تو اس سے فرض ادا نہیں ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ثواب بھی نہیں ملے گا، بلکہ نفل حج کا ثواب ملے گا۔ اگر مالدار ہے تو اس پر بالغ ہونے کے بعد پھر حج کرنا فرض ہے، جو حج بچپن میں کیا ہے وہ نفل ہے۔ اندھے پر حج فرض نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو، ٹھیک ہے؟ اس پہ حج فرض نہیں ہے، ہاں اس کے ذمہ لازم بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے پیسوں پر لے کے جائے۔ جو جب کسی پر حج فرض ہو گیا تو فوراً اسی سال حج کرنا واجب ہے، بلا عذر دیر کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ابھی عمر پڑی ہے پھر کسی سال حج کر لیں گے، درست نہیں۔ پھر 2-4 برس کے بعد اگر حج کر لیا تو ادا ہوگا، لیکن گناہگار ہوا، ٹھیک ہے؟ اگلا مسئلہ، مسئلہ نمبر 6، عورت کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے۔ کسی نے شکایت کی ہے کہ ان کے پاس پیج تبدیل نہیں ہوا، چیک کر لیں، شاید آپ کے پاس ہینگ ہو رہا ہو۔ اگلا پیج میں نے کھول لیا ہے۔ بھی پہلے تو میرے خیال میں آ بھی نہیں رہا تھا آپ لوگوں کے پاس، میں نے پوچھا بھی تھا اسکرین آ رہی ہے تو سب نے کہا، مجھے جواب ملا تھا کیا آ رہی ہے اسکرین؟ یو آر اسکرین شیئرنگ، پہلے غالباً نہیں آ رہی تھی آپ لوگوں کے پاس، خیر ریکارڈنگ لے لیجئے گا آپ، وہ ویڈیو کے اندر سب ہے، آئے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 6، عورت کے لیے سفر حج میں اپنا شوہر یا کسی محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے حج کے لیے جانا درست نہیں۔ اگر البتہ اگر مکہ سے اتنے فاصلے پر رہتی ہو
کہ اس کے گھر سے مکہ کی مسافت 78 کلومیٹر نہ ہو تو شوہر اور محرم کے بغیر حج کرنا بطور مثال آج کے زمانے میں کوئی عورت مسجد عائشہ کے پاس رہتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی عورت جدہ میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے محرم شرط نہیں، کیونکہ وہ شرعی سفر نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے میرے پاس اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے، میرے پاس سے تو اسکرین شیئرنگ شو ہو رہا ہے، اللہ علم کیوں نہیں ہو رہا آپ کے پاس۔ آ، کیا کہہ سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 7، مسئلہ نمبر 7 یہ ہے کہ اگر محرم نابالغ ہو یا ایسا بددین ہو کہ ماں بہن سے اس پر اطمینان نہیں تو اس کے ساتھ جانا درست نہیں ہے۔ میں اس کی کیا تفصیل کروں، بس آپ حضرات جانتے ہیں آج کل جو حالات ہیں، جو محرم بھی غلط نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یا محرم کا مزاج غصے والا ہے، یا محرم کا مزاج ایسا ہے کہ وہ بہت زیادہ تنگ کرے گا، کچھ ایسا۔ محرم نابالغ ہے یا ایسا بددین ہے کہ ماں بہن وغیرہ سے اس پر اطمینان نہیں تو اس کے ساتھ جانا درست نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے، سفر کا معاملہ ہے، سفر ویسے ہی نازک چیز ہے۔ جب عورت کو کوئی قابل اطمینان محرم ساتھ جانے کے لیے مل جائے، ٹھیک ہے، تو اب حج کرنے کے لیے جانے سے شوہر کا روکنا درست نہیں ہے۔ اگر شوہر روکے بھی تو اس کی بات نہ مانے اور چلی جائے۔ بھئی آج کل کے زمانے میں دیکھ کے کام کیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے، البتہ مشورے کے طور پر بھی اپنے شوہر کو مناؤ، یہ کیا بات ہوئی کہ بلا وجہ وہ روکے۔ اب جب جو لڑکی ابھی بالغ نہیں ہوئی لیکن بالغ ہونے کے قریب ہو چکی ہے، اس کے لیے بھی شرعی محرم کے بغیر جانا درست نہیں ہے، غیر محرم کے ساتھ جانا بھی درست نہیں ہے، یعنی وہ لڑکی مراہق ہے، مطلب وہ بچی ہے 8 سال کی، 9 سال کی، ٹھیک ہے، اس کا بھی محرم کے بغیر جانا درست نہیں ہے، کہ وہ مراہق ہو چکی ہے۔ مراہق کا معنی یہ ہے کہ اس سے شہوت ہو سکتی ہے، اس سے شہوت ہو سکتی ہے۔ دیکھیں مسئلے ایسے ہیں، بتاتے وقت حیا ہوتی ہے لیکن یہ ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے بالغ، بالغ کا مطلب ہے کہ بلوغت اس کے ساتھ وارد ہو چکی ہے، اور بالغ ہونے سے پہلے ایک درجہ آتا ہے مراہق کا۔ جیسے 3 سال کا بچہ ہے، اس سے عام طور پہ کسی کو شہوت نہیں ہوتی، 5 سال کا بچہ بچی ہے، اس سے عام طور پہ کسی کو شہوت نہیں ہوتی، 7 سال کی ہمارے ملک میں تو 7 سال کی زینب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ تو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے شرعی مسائل تبدیل نہیں ہوتے، لیکن جو بچی ایسی ہوتی ہے، بعض بچیاں 8 سال کی، 9 سال کی ایسی ہو جاتی ہیں، ایسی بڑی ہو جاتی ہیں کہ وہ مثل عورت کے ہونے لگتی ہیں، ان کے جسم کی گروتھ کچھ ایسے ہونے لگتی ہے، تو وہ عورت کی طرح ہونے لگتی ہیں، تو ان کو مراہق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قریب البلوغ، قریب البلوغ۔ بعض بچیاں 10 سال میں بھی جا کے ایسی نہیں لگتی، 11 سال میں بھی جا کے ایسی نہیں لگتی، لیکن 9 سال سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ 9 سال کی قابل شہوت ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے، یعنی غلط لوگ اس کو غلط نظر سے دیکھ سکتے ہیں، تو ایسی بچی مراہق ہے۔ جو محرم اس کو حج کرانے کے لیے ساتھ جائے، اس کا سارا خرچ اسی عورت پر ہے، اگر محرم اپنا خرچ خود کرے تو اختیار ہے، زیادہ ثواب ملے گا، یعنی جب عورت پہ حج فرض ہے اور وہ حج کے لیے جائے تو پھر اس طرح کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے لیے بس یہ مسئلہ ہے، اور ان مسئلوں کے اوپر ہم 10 مسئلے ہم نے پڑھے، اس کو آپ لوگ 2 4 دفعہ دہرا لیجیے گا، چلا چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ آپ لوگوں کے سوال ہوں گے لیکن مجھے جانا ہے، ہم نے آج 3 4 جگہوں پہ جانا ہے، تو آپ لوگ اپنے سوالات کل پہ رکھ لیں، انشاءاللہ ہم کل بھی اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔